المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. سارے مل کے بولو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المسلمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ جل جلالہ کے فضل کرم اور اس کی توفیق سے حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کشف المحجوب سے درس جاری ہے. اللہ جل وعلا اس کے ہر لفظ کا نور ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں حقیقت کا طالب بنائے اور حقیقت کو پانے کے مالک ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے، کل اس کی بنیادی بات میں نے آپ تک پہنچائی تھی کہ آپ فرمائے کہ صفا صدیق اکبر کی صفت ہے. جو بھی صوفی بننا چاہتا ہے اسے اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنی پڑے گی کہ یہ ایک صفا کی اصل ہے، ایک صفا کی فرع ہے. اصل کیا تھی؟ دل غیر سے الگ ہو جائے، اور فرع کیا ہے؟ دنیا غدہ سے ہاتھ حالی ہو جائے. تو ہماری یہ دونوں صفتیں جو صفا کی ہیں جسے صوفی بنتا ہے، یہ دونوں صفتیں صدیق اکبر کی ہیں، اور صدیق اکبر ہی تصوف کے امام ہیں انبیاء کے بعد. اور جو بھی اس راہ پہ چلنا چاہے گا وہ غلامی صدیق اکبر اختیار کرے گا. تو اس کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ پھر آگے اس کی تشریح جو داتا صاحب رحمۃ اللہ نے کی ہے ہم اس کو بھی ہائی لائٹ کریں گے. تو آج ہم انشاءاللہ تعالی پہلے جو داتا صاحب نے فرمایا کہ صفا کی ایک اصل ہے. اصل کیا ہے؟ انقطاع دل و از اغیار، یعنی اس کا دل غیروں سے جدا ہو جائے اور دل میں صرف اللہ ہی رہے. یہ جس کی عادت ہو جائے وہ سمجھ جائے کہ اسے صفا کی اصل نصیب ہو گئی ہے. یعنی اس کے دل میں کوئی نہیں ہے، بس لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ. معبود بھی اللہ ہے، موجود بھی اللہ ہے، مقصود بھی اللہ ہے، اور وہ اپنے سے بھی نکل کر چلا جاتا ہے. وہ اللہ ہی کو دیکھتا ہے اور اللہ کے جلووں سے اسے سب کچھ نظر آتا ہے. اس کی یہ عادت ہو جاتی ہے، اس لیے اب غیر کی اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہوتی. تو اغیار سے دل منقطع ہو جائے. تو دادا صاحب مت سیدنا صدیق اکبر کی یہ صفت ہے. دلیل کیا ہے؟ آپ اس پہ دلیل پیش کرتے ہیں، اور دلیل بھی وہ پیش کرتے ہیں جو سلطان الاولیاء ہیں اور خواجہ غریب نواز جہاں کے فیض پاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. یہاں تو وہ ہستی آرام فرما رہی ہیں کہ ناقص تو ناقص ہیں، یا کامل آ کر بھی داتا صاحب سے فیض پاتی ہیں. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ فرماتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کی یہ دونوں صفتیں ہیں. اصل صفا کی ہے کہ دل غیر سے خالی ہو، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی عادت تھی اور یہ صفت ان کو نصیب ہوئی. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ مدد دلیل یہ ہے کہ ہما صحابہ برفتن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بحضرت معلا و مکان مصفہ شکستہ دل گشتہ بودن و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمشیر برکشید کیار کے گوید محمد بمرت سرش ببرم صدیق اکبر ببروں آمد و آواز بلند برداشت و گفت. تسلم فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اور آپ اس جہاں سے اعلیٰ جہاں میں چلے گئے اور اعلیٰ جگہ پہ چلے گئے اور مصفہ جگہ میں چلے گئے، یہ مصیبتوں کے گھر سے چلے گئے اور یہ خطورت والے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. تو صحابہ کی کیا حالت ہوئی؟ کہا کہ صحابہ کے دل ٹوٹ گئے. شکستہ دل گشتہ بودن، جب حضور تشریف لے گئے تو ظاہر ہے صحابہ کی جان حضور ہے. وہ تو حضور کی زیارت کے بغیر رہتے نہیں تھے، وہ حضور کے دیدار کے بغیر رہتے نہیں تھے. وہ کیسے رہ سکتے تھے؟ آج تو صدیاں بیت گئی، آج غلام تڑپ رہے ہیں کہ آقا جلوہ دکھائیں. تو وہ تڑپتی ہیں دن و رات. جنہیں آگ لگی ہے انہیں پوچھو عشق کی آنکھ ان کی حالت کیا ہے. تو جن کے سامنے آمینہ کے لال چلتے پھرتے اور وہ حضور کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دیتے، دل کو روشن کرتے، اور ان کا سب کچھ ہی حضور تھے. تو جب حضور تشریف لے کے تو بتاؤ کیا حال ہوتا. یا تو ماں چلی جائے تو کیا حال ہوتا ہے، باپ چلے جائے تو کیا حال ہوتا ہے. تو جو ان کی جان ہے آمینہ کے لال ہے، اور حضور کا نور، حضور کا چہرہ، حضور کا بولنا، اللہ کو کبیرہ، تو بتاؤ کیا کیفیت ہوگی اس وقت، کیا عادت ہوگی اس وقت. اس لیے دادا سماتے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم حضور کے جانے کے بعد ان کی حالت ایسی ہو گئی، دل تو ٹوٹ گئے ان کی. شکستہ دل گشتہ بودن، ان کے دل ٹوٹ گئے.
اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شمشیر بر کشید، آپ نے تلوار نیام سے باہر نکال دی. یہ حالت ہو گئی کس کی؟ جو انبیاء کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد ساری امت میں سے افضل ہیں، وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کی عادت یہ ہو گئی کہ آپ نے تلوار اٹھا لی اور آپ نے اس وقت کہا کہ ہر کے گوید محمد کو مرت، جو یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا، آپ کا وصال ہو گیا ہے، عمر اس کا سر تن سے جدا کر دے گا. سرش ببرم، میں اس کا سر لے جاؤں گا. اگر کسی نے ایسی ہمت کی تو کیا کوئی بات کرتا تو یہ ناجائز تھی؟ کیا یہ حرام تھی؟ تو کوئی یہ کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، یہ تو پکی بات ہے. لیکن سیدنا فاروق اعظم کی کیا حالت تھی، آپ سمجھ سکتے ہیں کیا محبت تھی، کیا پیار تھا، اور کیا اس وقت حالت تھی کہ اس حالت میں آ کر آپ کیا کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں. اب سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ آگے دیکھیں، دادا صاحب فرماتے ہیں اس وقت صدیق اکبر بھی برو آمد، اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے. آپ جب آئے اور آواز بلند برداشت اور بلند آواز سے بولے آپ، اور آپ نے فرمایا الا من عبد محمدا فإن محمدا مات ومن عبد رب محمد فإنه حي لا يموت. آنگا برخان ومحمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. آنکہ معبود بے محمد بود، محمد برفت و آنکہ خدای محمد را بھی پرستید وی زنداز ہرگز نمیرد. آنکہ دل در فانی بندت فانی فنا شود ورنج وی جملہ ہبا گردد. اب دادا سلام اللہ فرماتے ہیں جب یہ صحابہ کی حالت ہو گئی، حتیٰ کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی حالت ہو گئی کہ میں گردن اڑا کے رکھ دوں گا اگر کسی نے کہا، تو اس وقت ایک ہی ہستی تھی جن کا نام سیدنا ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ کیا دل تھا آپ کا. اس لیے پوری امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ رسول اللہ کے بعد، نبیوں کے بعد ساری امتوں میں افضل صدیق اکبر ہیں، اور جیسا دل صدیق اکبر کا ہے اللہ نے کسی کو ایسا دل عطا فرمایا ہی نہیں. اس لیے سب کچھ بیگے حضور کا، آپ کا وصال، آپ کی جدائی برداشت کر کے. اور کتنا بڑا دل ہے کہ صحابہ گم ہو گئے اور شمشیر تک نکال لی، اعلان کر دیا. لیکن جب آپ آئے تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. وہاں حالت یہ ہوئی ہے اور پوری صحابہ کو کھڑا کرنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں. آپ نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا الا من عبد محمدن، سنو اے گروہ صحابہ سنو، خبردار جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی. یہ جملہ کیسا ہے؟ آج کہتے ہیں جی ہم توحید کے ٹھیکیدار ہیں. میں نے کہا تمہیں توحید کی تے کا بھی نہیں پتا، تو توحید کہاں سے لے کے آیا؟ توحید تو ملی ہے ہمیں حضور کے غلاموں سے، وہ ہے سیدنا صدیق اکبر. آپ نے کہا الا من عبد محمدن الا من یعبد محمدن، خبردار سن لو جو تو عبادت کرتا تھا رسول اللہ کی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدن مات، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئی. کون؟ جو حضور کی عبادت کرتا تھا وہ تو فوت ہو گئی. ومن عابد رب محمد ومن یعبد رب محمد، اور جس نے عبادت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی، اور جو عبادت کرتا ہے رسول اللہ کے رب کی، فإنه حی لا يموت، وہ حی ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی، وہ زندہ ہے. آنگا برخان. پھر اس پہ آپ نے آیت کریمہ پڑھی وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں، یعنی خدا نہیں ہے، معبود نہیں ہے، اور معبود سے جدا بھی نہیں ہے، خدا نہیں ہے. خدا ایک ہے، واحد لا شریک ہے، اسی کی پرستش ہے، اسی کی عبادت ہے، اس پہ فنا نہیں ہے، اس میں تبدیلی و تغیر نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اس کی ذات و صفات کے علاوہ جو بھی ہے اس پہ تبدیلیاں ہیں، اس میں تغیر ہیں، اس میں اتار چڑھاؤ بھی ہوگا، تبدیلیاں بھی ہوں گی، وہ متاثر بھی ہوں گے. خدا وہ ہے جو متاثر بھی نہیں ہوتا، اثر دیتا ہے. باقی جس کو بھی دیکھو گے اثر لے گا، متاثر ہوگا، تبدیلی ہوگی، تغیر ہوں گے. تو فرمایا سن لو جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، رسول اللہ کے خدا کی عبادت کرتا تھا، وہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں. مطلب کیا وہ خدا نہیں ہیں،
اور صرف کا یہ بھی مطلب نہیں کوئی اور شان نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ خدا نہیں، معبود نہیں، معبود ایک ہے، یہ رسول اللہ نے بتایا، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جب آپ نے بیان کیا پھر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیت نازل ہوئی اللہ آپ اماتا، اگر محبوب فوت ہو جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا ان کو قتل کر دیا جائے، ان کا انتقال ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم ایڑیوں کے بعد پلٹ جاؤ گے، تم دین چھوڑ جاؤ گے۔ نہیں کہتے یہ مطلب ہے کہ میں مسجد سے چلا جاؤں گا تو نماز پڑھنی چھوڑ جاؤں گی، تو میرا کلمہ پڑھا ہے، آپ نے تو حق کے ساتھ رہنا، حق کی اذان دینی ہے، آپ نے حق کو نہیں چھوڑا۔ مرشد کریم چلے جائے تو کیا مطلب ان کا طریقہ چھوڑ دیں گے، کسی اور کا طریقہ اختیار کر لیں گے؟ وہ تو آپ کو سمجھا گے، آپ کے دل چمکا گے، آپ کی تربیت کر کے۔ آپ تو اللہ کے فیصلے ہیں کہ جس نے یہاں آنا ہے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، اسے ہمارے پاس آنا ہے، یہ مالک کے فیصلے ہیں، لہذا تم تو اپنے آپ کو مضبوط کرو نا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اگر وہ چلے جائیں، وہ فوت ہو جائیں، تو تم ایڑیوں کے پلٹ پلٹ جاؤ گے، تم دین چھوڑ جاؤ گے۔ یہ عادت ہے کون؟ امیر المومنین خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت صحابہ کو تعلیم دی اور خطبہ دیا۔ جب صحابہ نے سنا تو آنکھیں کھل گئی۔ دادا صاحب فرماتے ہیں کہ کیا کہا کہ وہ آنکھ محمد وے محمد بود، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا معبود حضور تھے وہ تو چلے گئے، اور جس کا معبود خدا ہے، وہ جو خدا کی پوجا کرتا تھا اس کا خدا زندہ ہے، تو پھر دین کو کون چھوڑے گا؟ آپ پوچھو اس سے بڑی توحید کیا ہے؟ کوئی ہمیں سمجھاؤ، اس سے بڑی بھی کوئی توحید سمجھائے؟ جو صوفی سمجھاتے ہیں وہی توحید ہے، اس سے بڑی ہونا کہاں؟ حضور وسیلہ ہیں، اور حضور ہمارے دل میں ہیں، حضور وسیلہ ہیں، انہوں نے خدا کی پہچان کرائی ہے، خدا کی معرفت حضور سے میں نصیب ہوئی ہے، وہ زندہ ہے، وہ حی ہے۔ حضور نے ہمیں آ کے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو۔ اب جب حضور اپنا کام کر کے دنیا سے پردہ فرما کے جا رہے ہیں اور تمہیں تیار کر کے گئے ہیں، تو وہ رب زندہ ہے، اس کی اب بھی اطاعت ہے اور اسی کی فرما برداری رہے گی، وہ اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو کہا ہر کس نمیرت کی آنکھ کے دل ترے فانی در فانی بندر فانی فنا شواد، فرمایا کہ جس کا دل فانی میں بند ہوتا ہے وہ فانی سے فنا ہو جاتا ہے، جس کا دل فانی میں، آپ بھی ذرا تھوڑا سا بولیں، فانی میں فنا ہوتا ہے وہ فنا ہوتا ہے، جس کا دل فانی میں بند ہوتا ہے وہ کہاں فنا ہوتا ہے؟ فانی میں فنا ہوتا ہے۔ دیکھو نا میری اس گھڑی سے محبت ہے، میں اس میں ہی فنا ہو گیا ہوں، تو یہ رہنے والی ہے تو خود بچے گا؟ کتنا عقل مند ہے جو ٹیمپریری چیز ہے وہ دے اوپر اپنی بلڈنگ رکھ رہا ہے، ٹیمپریری پہ بلڈنگ رکھی رہے گی، اس کو دل دے رہے ہو نا۔ جو ٹیمپریری سے محبت کرتا ہے وہ بھی ٹیمپریری ہے، وہ بھی ختم ہونے والا ہے، تو جو ختم سے محبت کرے، جس کا دل ختم میں بند ہو جائے، فنا میں بند ہو جائے، وہ کیا ہو جائے گا؟ فنا ہو جائے گا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں سنو اسے کبھی موت نہیں آئے گی، ہرگز نمیرت، وہ اللہ کبھی نہیں فوت ہوگا۔ تو لہذا جس کا دل فانی میں بند ہوتا ہے وہ فانی میں فنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ورنج بے جملہ ہوا گردد، انہوں نے کہا کہ جس کا دل فانی میں نہیں بند ہوتا، جس کا دل باقی میں ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ تو جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا آرڈر ہے، حضور خدا نہیں ہے، تو اللہ کا حکم ہے، تو حضور کو دنیا سے جانا پڑا، تشریف آوری ہوئی اس سے دوسرے جہاں میں، تو حضور خدا نہیں، تو یہ تبدیلی فنائیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ فنائیت ہے کہ بدلتا ہے، وہ خدا نہیں ہے جو بدلتا ہے، جو تبدیل ہوتا ہے وہ خدا، جس سے موت آتی ہے وہ خدا نہیں، جس سے یہ موت کا ذائقہ چکنا ہے وہ خدا نہیں۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق یہ سمجھا رہے ہیں اور صحابہ حضور چلے گئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باطنی طور پہ چلے گئے ہیں، جسمانی طور پر حضور کا انتقال ہوا تو حضور خدا نہیں۔ تو تم فنا میں کیوں؟ اس غلبے آپ کی درد میں، درد کے غلبے میں، حضور کے جانے میں، فراق کے غلبے میں تمہاری توجہ کیوں تھوڑی سی ہٹ گئی اللہ سے؟ اس سے اللہ سے کیوں تمہاری توجہ تھوڑا ہٹی؟ تم دیکھ نہیں رہے یہ فیصلہ کس کا ہے؟ رب کا ہے۔ حضور کا جانا فیصلہ کس کا؟ رب کا۔ اور یہ فنا ہے، تو جو فنا میں بند ہوا وہ فنا ہو جائے گا۔ جو اب خدا سے دیکھے کہ خدا کا فیصلہ ہے، رسول اللہ چلے گئے اور وہ زندہ ہے، تو لہذا اپنی توجہ اللہ کی طرف کرو۔
اس کی طرف کرو، اللہ کی طرف توجہ کرو اور قائم ہو جاؤ. اور اسی طرح جس طرح حضور کی زندگی میں اتباع اور اطاعت کا نور تمہارے اندر تھا اور جذبہ تھا وہ برقرار رہے اور اسی لے کر آگے چلو. جب آپ نے یہ گفتگو کی اور ورنج و جملہ ہوا گردد اور سارے رنج پھر ہوا ہو جاتے ہیں. وہ آنکھ کے جاں با حضرت باقی فرستت چون نفس فنا شود وی قائم با بقا شود. بس آنکھ کے اندر محمد بچش میں آدمی نگریست چون وے از دنیا گشد تعظیم عبودی از دل این با وے بشد و ہر کے اندر وے بچش میں حقیقت نگریست رفتن و بودن جہر دو مر را اورا یکسان بود از ایرا کے اندر حال بقا بقاش را با حق دید و اندر حال فنا فناش از حق دید. آز محول اعراض کرد با محول اقبال کرد قیام محول با محول دید با مقدار اکرام حق ویرا تعظیم کرد. سویدہ دل اندر کسے نسبت و سواد عین بر خلق نگشاد ازان چی گفتان من نظر الى الخلق خلق و من رجع الى الحق ملک. اللہ اکبر، کیا آپ نے سیر کرائی ہے. دادا صاحب فرماتے ہیں سنو کہ جس کے رنج سارے رنج ہوا ہو جاتے ہیں، سارے رنج اڑ جاتے ہیں اگر بندہ دیکھے کہ یہ فنا ہے اور اللہ کی طرف دیکھے اللہ کا فیصلہ ہے کہ آنا ہے جانا ہے تو اس کی توجہ رب پہ رہے گی، اس کا ہر رنج نکل جائے گا، وہ گلہ شکوہ بھی نہیں کرے گا، پھر وہ اللہ کی اطاعت سے بھی دور نہیں ہوگا، وہ اور اللہ کے آگے جھکے گا اور اللہ کے آگے جھکے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ فنا اللہ کو نہیں ہے، باقی ہر ایک کو فنا ہے، اللہ کا فیصلہ ہر ایک پہ آنا ہے. لہذا وہ جدھر بھی دیکھے گا اللہ ہی کو دیکھے گا اور اللہ کے فیصلے کو دیکھے گا اور ہر گھڑی قائم رہے گا، ہر گھڑی. تو کہتے ہیں وہ جہاں با حضرت باقی فرستت، جو جہاں حضرت باقی کے بیچ دیتا ہے یعنی اللہ کو جان دے دیتا ہے تو چون نفس فنا شود، کیونکہ جب نفس فنا ہو جاتا ہے تو وہ بقا کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے. یعنی جو دنیا میں اپنی جان اللہ کو دے دیتا ہے، مطلب کیا؟ اس کی ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کی نظر اللہ کی طرف ہوتی ہے، اس کی نظر بندوں سے اٹھ جاتی ہے، اس کی نظر خالق کائنات کی طرف ہوتی ہے. خوشی بھی ہو تو خالق کائنات، غمی بھی ہو خالق کائنات. یعنی خوشی دینے والا بھی اللہ ہے اور غمی دینے والا بھی اللہ ہے. وہ دونوں ہاتھوں میں برابر ہو جاتا ہے، دونوں ہاتھوں میں. یعنی تکلیف بھی آئے گی، دکھ بھی آئے گا، لیکن دین کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا، شریعت سے باہر نہیں ہوگا، گرے شکوے نہیں آئیں گے، شکایتیں نہیں آئیں گی، بلکہ پرواز اور بڑھے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ اب نیچے نہیں دیکھ رہا کہ تبدیلی کو دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے تبدیل کرنے والا کون ہے. یعنی سمجھو کہ وہ ہستی اللہ کے ساتھ باقی ہو جاتی ہے، جو ہی وہ دنیا سے جائے گا بقا باللہ ہو جائے گا. دنیا میں رہ کے بقا ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے ساتھ وہ قائم رہے گا. تو دادا صاحب فرماتے ہیں بس جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آدمی کی نظر سے دیکھا، کس کی؟ کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. تو جب وہ دنیا سے گئے تو عبودیت کی تعظیم ان کے دل سے چلی گئی. یہ جملہ ہے، بعض لوگ اسے ہضم نہیں کر سکیں گے تو لہٰذا تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتے ہیں. صوفیہ کی بات ہے تو ہمارے کو ہضم بھی نہیں ہونی، تو پھر ظاہر ہے اتنے میدے ہوں تو اتنا پکا ہو تو کیسے ہضم ہونا ہے، پھر کام بھی تو خراب ہی ہونا ہے. اس لیے اس کو تھوڑا سمجھاتے ہوئے چلتے ہیں. دادا صاحب فرماتے ہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آنکھ سے دیکھا، اس آنکھ سے دیکھا، تو جب حضور دنیا سے گئے تو یہاں سے نظر ہی نہ آئے، تو اس نظر سے آ رہے تھے، ادھر سے نظر نہیں آئے. تو ان کے دل سے اللہ کی عبودیت اتنی نہیں رہی. عبودیت یہ نہیں کہ بالکل ہی عبودیت چلی گئی، یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کی تعظیم عبودیت کی تعظیم یعنی اس کی فرما برداری جو ہر لمحہ ضروری ہے. پھر صحابہ تو ہے ہی اس مقام پہ، سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اس طرح نہیں جس طرح سیدنا صدیق اکبر میں رہی. یعنی وہ اس حالت میں بھی اللہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ حضور گیا تو اللہ کا فیصلہ ہے اور ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا معبود اللہ ہے. اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضور کو بھی دیکھا ہے تو اللہ کو دیکھا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس لیے وہ قائم رہے اور دوسرے میں یہ مسئلہ بنا. تو دادا صاحب ہار کے اندر بے بچش میں حقیقت نہ گرس، اور جو اس میں حقیقت کی نگاہ سے جس نے دیکھا، کس سے؟ اب لگاؤ فتوا داتا صاحب پہ، مجھ پہ نہیں، داتا صاحب پہ. داتا صاحب کہتے ہیں صدیق اکبر نے حقیقت کی نگاہ سے دیکھا ہے اور باقی جو اس کیفیت میں تھے انہوں نے اس نگاہ سے دیکھا. تو جنہوں نے اس نگاہ سے دیکھا نا ان کی عادت یہ ہو گئی. تو جنہوں نے حقیقت کی نگاہ سے دیکھا نا انہوں نے کہا یہ جو بھی ہوا رب سے ہوا، جو بھی ہوا. اس لیے وہ رب کی
فیصلے میں بولے ہی نہیں، نہ انہوں نے کہا تلوار اٹھا کے گردن اڑا دیں گے، نہیں، بلکہ انہوں نے بتایا کہاں سے آبا اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ ہی قائم ہے، اللہ ہی قیوم ہے، اللہ ہی حی ہے، باقی سب کے لیے فنا ہے، سب میں تبدیلی ہے۔ تو دادا فرماتے ہیں جس نے حقیقت کی نگاہ سے دیکھا، وَرَفْتًا وَبُودَنَشْ، ہر دو مرورا یکساں نمود، کیا بات کی ہے، فرمایا ہونا یا نہ ہونا، چیز کا ہونا یا چیز کا نہ ہونا اس کے ہاں برابر ہے۔ میں نے جب پہلے بات بتائی کہ اس کے پاس سونا ہے نا تو پھر بھی دل اسی طرح ہے، سونا چلا گیا پھر بھی اسی طرح ہے، کیوں؟ اس نے کہا سونا اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کا فیصلہ تھا، چلا گیا مالک کا فیصلہ، اس کی نظر تو مالک میں رہی، لہذا اس میں تغیر نہیں آتا۔ کون ہے ایسا؟ یہ صدیق اکبر کی شان۔ کیا بات ہے۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر ایسے تھے کہ حضور دنیا سے تشریف لے کے صدیق ایسے کھڑے ہیں، قائم ہے۔ صحابہ کی حالت کیا ہے؟ دادا فرماتے ہیں جس نے حقیقت کی نگاہ سے دیکھا ہے اس کے لیے چیز کے آنے اور جانے میں کوئی حالت بدلتی نہیں، ان کا دل اسی طرح قائم رہتا ہے، اس لیے کہ چیز کے آنے جانے میں وہ مالک کو دیکھتے ہیں کہ مالک سے آئی، مالک نے لے لی، لہذا ان کے ایمان ان میں تھوڑا سا بھی یہ مسئلہ نہیں بنتا، وہ مضبوط رہتے ہیں۔ اور یہ ہے باقی باللہ، اسے کہتے ہیں صوفی، اور اسے کہتے ہیں صوفیوں کا ایمان۔ دادا صاحب فرماتے ہیں کیوں؟ کہا ازینا کے اندر حال بقا بقا شرابہ حق دید۔ دادا صاحب کہتے ہیں اس لیے کہ بقا کی حالت میں اس کی بقا کو حق کے ساتھ دیکھا، بقا کی حالت میں، یعنی کیا مطلب؟ اب میں اس کو سمجھاؤں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری زندگی موجود ہے نا، تو اب جو اس مقام پہ ہوتا ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ یہ باقی ہیں، یہ تو کیوں؟ اللہ کے باقی رکھنے سے باقی، کس سے؟ اب آپ ہیں نا تو آپ کو بھی دیکھا تو کس نے آپ کو رکھا ہوا ہے، تو ہم کس کو دیکھیں گے؟ اب جو لوگ اس مقام پہ پہنچتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ باقی ہے تو اس کے بقا سے باقی ہے، اور جب وہ موت آتی ہے ایسا سسٹم آتا ہے یا تبدیلی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے اس کے تبدیلی سے ہی تبدیلی ہے، اس کے بدلنے سے یہ بدل گیا، جب تک وہ باقی رہتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اور جب وہ بلاتا ہے تو باقی نہیں رہتا، تو لہذا اللہ ہی سے بقا ہے، اللہ ہی سے فنا ہے۔ بندے کا بقا، زمین کا بقا، انسان کا بقا، یہ مخلوق کا بقا کس سے ہے؟ اللہ سے، اور اس کا بدلنا کس سے ہے؟ تو میں جو حقیقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے نا تو وہ بقا کو بھی بقا جو دیکھتا ہے وہ اللہ سے دیکھتا ہے کہ اللہ نے اسے باقی رکھا ہے، اور جو فنا ہے حال فنا میں، فنا کی حالت میں اس کا فنا بھی حق سے ہی ہوتا ہے کہ وہ حق سے ہی دیکھتا ہے۔ تو آپ ازیرا کے اندر حال بقا، بقا کی حالت میں اپنی بقا کو بھی حق سے دیکھتا ہے کہ میں باقی ہوں تو مجھے اللہ نے باقی رکھا ہے، اور جب فنا کی حالت ہوتی ہے تو فنا کی حالت میں کہتا ہے میں فنا بھی حق سے ہے، فنا بھی میرا، باقی بھی اللہ، بقا بھی اللہ سے ہے، میرا فنا بھی اللہ سے ہے، یہ دونوں اللہ سے دیکھتا ہے۔ تو اب دیکھو کہتے ہیں پھر از محول اعراض کر، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جو چیز تبدیل ہو جاتی ہے اسے منہ پھیر لیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ میری چیز جو سودا نوٹ کرو تو میں تو نہیں دیکھنا، میں کہنا لے آگے نہیں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ ہے تو غلط ہی کام ہے نا، لیکن غلط اس نے کیا، لیکن میرا ذہن کیا ہوگا؟ یہ بھی فیصلہ ربی ہے، اگر جو گناہ گار وہ ہو رہا ہے، اس نے چوری کی ہے، لیکن مجھے تکلیف کیوں نہیں اتنی ہو رہی؟ کیوں؟ کیونکہ یہ تبدیلی اللہ کی طرف سے ہے، نقصان اس کا جس نے کیا ہے، وہ فنا کی حالت میں بھی اللہ کیوں دیکھے گا، وہ بقا کی حالت میں بھی اللہ کو دیکھے۔ اب باقی ہے تو کیسے باقی ہے؟ اس کے باقی رکھنے سے باقی ہے۔ یہ کیوں خراب ہو گئی، تبدیل ہو گئی؟ تبدیل کرنے والے نے تبدیل کر دی، ٹھیک ہے۔ دونوں ہاتھوں میں جب اس کی نگاہ رب پہ رہے گی یہی اعلیٰ بندہ ہے۔ اب دیکھو دادا صاحب فرماتے ہیں وہ بدلی ہوئی چیز سے منہ پھیر لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، وہ بمحول اقبال کر، اور جو بدلنے والا ہے اس کی طرف توجہ کر لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ساڈا پتا کیا حال ہوتا ہے؟ ساڑھے 10 بجے کہ مر گئے اماں جی لٹ لیا جی، ابا جی لٹ لیا جی، یہی حال ہے نا ہمارا۔ تو کیا واپس آ جائے گا 10 روپے 100 روپیہ واپس آ جائے گا؟ تو جو کہتا مالک تیرے فیصلے ہم راضی ہیں، اگر مالک کی صورت میں کہا تو وہ بھی تیری طرف سے، ہم آنے پہ بھی راضی ہیں جانے پہ بھی راضی ہیں۔ وہ کسے دیکھتا ہے؟ مالک کو دیکھتا ہے۔ تو کہاں وہ بدلی ہوئی چیز سے منہ پھیر لیتا ہے، اور جو بدلنے والا ہے اس کی طرف توجہ کر لیتا ہے، یعنی مخلوق سے توجہ اٹھا کے خالق کی طرف کر لیتا ہے کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اب سنیں دادا صاحب فرماتے ہیں قیام محول با محول دید، اور
جو بدلی ہوئی چیز قائم ہے، جو بدل جاتی ہے وہ قائم ہے، تو اسے کسے دیکھتا ہے؟ اسے بھی بدلنے والے سے دیکھتا ہے کہ یہ جو چیز قائم ہے بدلی ہے، بدلی ہوئی قائم ہے، تو کس سے؟ جو تبدیل کرنے والا ہے وہ اللہ کے ذات، اسی نے اسے قائم رکھا ہے۔ تو بس قد با مقدار اکرام حق غیر تعظیم قرط، تو بس حق تعالیٰ کے تعظیم کی مقدار کے ساتھ، اکرام عزت کی مقدار کے ساتھ اس کی تعظیم کی، اس نے اس کی تعظیم۔ اب میں آپ کو پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں آپ اس کا خلاصہ، جب آپ ہر شے اللہ سے دیکھیں گے تو عزت کس کی ہے؟ کس کی؟ اللہ کی عزت پڑے گی نا دل میں۔ جب آپ نے جو بھی ہونا ہے، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی نیکی، کس کی طرف دیکھو گے؟ اپنا کھڑا ہونا کس کی طرف دیکھو گے؟ اپنا بیٹھنا اللہ کی طرف، تو آپ کے دل میں عظمت بڑھتی جائے گی نا۔ تو جب یہ صورت ہوگی، ماں بھی فوت ہوگی تو وہ کہے گا اللہ کا فیصلہ ہے، باپ بھی فوت ہوگا کیا کہے گا؟ ہم کیوں گلے شکوے کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم مجھ سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو جو ہٹتا ہے وہ تبدیلی میں پھنسا ہوتا ہے، جو نہیں نہ ہٹتا وہ کہتا ہے تبدیل کرنے والا کون ہے؟ تو جب اس کے دل میں اللہ کا ادب و احترام آ جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے نا ہر گھڑی اللہ عز و جل کے آگے جھکا رہتا ہے، کہ وہ دیکھتے ہی اللہ کو ہے۔ کس کو دیکھتا ہے؟ تو دادا صاحب فرماتے ہیں بس اللہ کے اکرام کی مقدار کے ساتھ وہ تعظیم کرتا ہے، کیونکہ وہ چیز کے بدلنے کو نہیں دیکھتا، بدلنے والے کو دیکھتا ہے۔ چیز کھڑی ہے تو اسے بھی اللہ سے دیکھتا ہے، تو چیز ختم ہو رہی ہے تو اسے بھی اللہ سے دیکھتا ہے۔ تو یہ بندہ سب سے اونچا ہے۔ اس پہ دادا صاحب نے ایک بات کی اور اسی بات پہ ہم بات کو ختم کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو، آپ فرماتے ہیں صوفیہ نے کہا ہے من نظر الی الخلق ہلاکا، جو مخلوق کی طرف دیکھے وہ ہلاک ہو جائے۔ جو ہم کسی کی طرف دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں چودھری بیٹھے تھے ساڑی جیب گرم کریں گے، ٹھیک ہے، میں جو ہماری حالت ہے میں وہی بات کرتا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، دو چار چملے بولیے خوش ہو جان تو چلو کل سانو فیکٹری تے بلان گے نا، ٹھیک ہے، کچھ چار پیسے کیا کرنی ہے اس دو لوگ سے، تیری عزت ہے یہ نا۔ اسے اللہ کا بندہ سمجھ، اگر نیک ہے تو نیک سے پرہیزگار ہے، ان کا ادب احترام اللہ سے، یہ اللہ کے بندے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، پیار کرو اللہ کی مخلوق، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے محبوب کے پیارے، ان سے پیار ہے تو اللہ سے ہے، ان سے جیبوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں دیتا ہے آمینہ کے لال کے صدقہ سے، اور ہمیں مل رہا ہے، جتنا اسے منظور ہے اتنا مل کے رہے گا۔ لیکن نظر کس کی طرف رہی؟ اللہ کی۔ لیکن جس نے دیکھا ادھر آجی صاحب تو اڑی نظر نہ چھڑی، شیر کتا ہے رسول اللہ دا تو نظر اجنے صاحب دی، نظر حضور دی چاہیے کہتے چاہیے، کہتے دوسری نظر چاہیے دال دے نال تحفہ، تاکہ ایک شیر بولنا تو جیب گرم ہو ساڑھی بھی ہو جائے۔ ایسی دولت سے تو بندے کو بھوکا بیٹھ لینا چاہیے، وہ انسان ہے، حضور کا شیر پڑھے اور نظر جیبوں میں رکھے، اور دین کی بات کرے نظر جیبوں میں رکھے، بات رب کی کرے تو نظر جیبوں میں کرے، اور بات جس کی کر رہا اسی کی طرف کر، وہ ایسا نوازے گا کہ جیبوں والے بھی نیچے بیٹھے ہوں۔ من نظر الی الخلق ہلاکا، جو مخلوق کی طرف دیکھتا وہ ہلاک ہو جاتا۔ اور داتا صاحب مرج الی الحق ملکا، اور جو اللہ کی طرف لوٹتا ہے، بیماری بھی ہے تو اللہ کی طرف دیکھتا ہے، خوشی بھی ہے تو اللہ کی طرف دیکھتا ہے، کوئی تعاون کرے کہ ہماری تو نہیں بھیجا ہے، کوئی خدمت کرے ہماری تو نہیں بھیجا ہے، یہ والدین کو بھی تو نہیں سایہ بنایا ہے، یہ بھائیوں کو بھی تو نہیں سایہ بنایا ہے، تو نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں، تو نے اوپر بٹھایا ہے، تو نے نوازا ہے۔ تو جو رب کی طرف لوٹتا ہے، میرے داتا صاحب فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر اس مقام پہ پہنچ گئے تھے، اور توحید کا وہ مقام ہے کہ سب سے پہلے نبیوں کے بعد توحید کے جام پہنانے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور جنہوں نے حضور سے پیا ہوا تھا جام ایسے قائم ہوئے، کہاں سے آبا حضور چلے گئے ہیں تو اللہ ہی ہے جو پاک ہے، اس کے لیے بس تغیر تبدل نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہی معبود برحق ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، وہ زندہ ہے، جو تبدیلی بھی ہے اسی کی طرف سے، ایک ہی ذات ہے جس میں تبدیلی کوئی نہیں۔ اپنی نظر خالق کی طرف کر لو اور اپنے آپ کو قائم کر لو۔ دادا صاحب سارے قائم ہو گئے، سارے اس حالت سے باہر آ گئے۔ صدیق تو نے تو آنکھیں کھول کے رکھ دی ہیں کیونکہ تیری آمنہ کے لال نے کھولی ہے، یہ مقام تھا۔ فرمایا جو مخلوق سے خالق کی طرف نظر کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ کام مالا کا، جو مخلوق کی طرف کرے غلام ہو جاتا ہے، جو خالق کی طرف کرے وہ بادشاہ ہو جاتا ہے۔ من ناظر الی الحق مالا کا، کہ نظر با خلق نشاں ہلاک بہت، ورجوع بحق علامت ملک، کہا جو مخلوق کی طرف دیکھتا ہے وہ ہلاک ہوتا ہے، وہ نشان ہلاکت ہوتا ہے، اس کی تباہی ہے جس کی نظر مخلوق پہ رہتی ہے، اور جس کی نظر رب پہ رہتی ہے۔ فرمایا وہ نظر ایسی پیاری ہے کہ وہ نیچے سے اٹھا کر عرش پہ پہنچاتی ہے اور اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔
صدیاں بیت گئی آج بھی داتا داتا ہو رہا ہے کشف الموجود یہ ہے بادشاہت جنہوں نے بادشاہوں کو نہیں دیکھا بادشاہوں کے بادشاہ کو دیکھا تو پھر اس نے وہ بادشاہ عطا فرمائی ہے کہ یہ ٹیمپریری بادشاہ مر گئے کتے بھی پیشاب نہیں کرتے ایسی قبریں بھی ہوں گی جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں کہاں گئے نہ گورے سکندر نہ قبر دارا مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے کہاں گئے یہ سکندر کہاں کیا وہ گورے دارا لیکن آج بھی داتا داتا ہے آج بھی خواجہ خواجہ ہے آج بھی غوث غوث ہے آج بھی فرید فرید ہے آج بھی باہو باہو ہے کیوں کیونکہ مخلوق کو نہیں دیکھا خالق کو دیکھا ہے اور خالق سے مخلوق کو پیار کیا ہے اس لیے بات ہے جو مخلوق کو دیکھے ہلاک ہو جائے جو خالق کو دیکھے گا وہ بادشاہ ہو جائے گا اللہ عز و جل سے دعائیں کہ ہمیں